بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 15۔ ترجمہ: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی اور امن پانے کی جگہ مقرر کر لیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ قصہ بنائے خانہ تجلی آشیانہ و فضائل قبلہ اسلام و تلقین آداب بیت حرام۔ قال تعالی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ إِلَىٰ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تفسیر: گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور فضیلت کو بیان فرمایا، اور ظاہر ہے کہ منصب امامت اور امامت کا لقب صاحب قبلہ ہونے کی طرف مشیر ہے، اس لیے آئندہ آیات میں قبلہ ابراہیمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ خانہ تجلی آشیانہ وہی گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی شرکت اور معیت میں بنایا تھا، اور اسی معبد کے ارد گرد اسماعیل اور اس کی ذریت کو آباد کیا اور طرح طرح کی دعائیں کیں، اور مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل متنبہ ہو جائیں کہ یہ نبی امی خاندان ابراہیم و اسماعیل سے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ وہی معبد معظم اور سجدہ گاہ محترم ہے جس کے بانی اور معمار امام امم اور فخر عالم ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ ان کے معین و مددگار اور شریک کار رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس علم کے بعد بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل کی تفضیل اور قبلہ اسلام کی فضیلت میں کوئی شبہ نہ رہے گا، اور اب آئندہ تحویل قبلہ کے بارے میں زبان طعن نہ کھولیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یہ تو تم کو معلوم ہو گیا کہ منصب امامت ظالم اور فاسق کو نہیں ملتا، دینی منصب اسی کو ملتا ہے جو ابراہیم کے طریقے پر چلے، اور اگر تم کو خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کے حج مقرر کرنے میں شبہ ہے کہ حج بالکل ایک لغوی حرکت ہے جو عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کا طریقہ نہیں، تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق بنایا کہ لوگ اطراف عالم سے بصد احرام باندھ کر اس گھر کی زیارت اور طواف کے لیے رجوع کریں، تاکہ اہل ایمان کے عظیم اجتماع سے ایک خاص نورانیت پیدا ہو جس سے ہر ایک مستفید ہو، جس طرح بہت سے چراغوں کے جمع ہو جانے سے بہیئت اجتماعیہ ہر ایک کا نور مضاعفہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ اور پنجگانہ نماز جماعت میں ایک شہر اور ایک محلہ کے انوار و برکات کا اجتماع ہوتا ہے، اور حج کے اجتماع میں اقطار عالم کے انوار و برکات کا اجتماع ہوتا ہے۔ فائدہ: اور جائز ہے کہ مثابتاً کو بجائے صوب بمعنی رجوع کے ثواب سے مشتق مانے، یعنی لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنائی کہ حج اور عمرہ کر کے ثواب حاصل کریں، ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب پائیں۔ اللہ اکبر! ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب پائیں، اور جماعت سے پڑھیں تو 27,00,000 کا ثواب پائیں۔ یہ مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خاص طور پر مقام امن بنایا کہ جو وہاں داخل ہو وہ امن سے ہو جائے، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ اور اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو تاکہ برکت حاصل ہو۔ فائدہ: مقام ابراہیم ایک خاص پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے۔
لوگوں کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ نشان اب معلوم نہیں ہوتے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دی، کما قال تعالی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اور یہ پتھر عہد نبوی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خانہ کعبہ سے متصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو یہ پتھر بہہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا اور اس کے گرد پتھروں کے دیوار چن دیے، چنانچہ وہ پتھر اب تک اسی جگہ میں محفوظ ہے اور اس کے ارد گرد جالیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سنہری جالیاں ہیں۔ اور بنائے کعبہ کے وقت ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ جو مشابہ عہد کے تھا کہ میرے اس مبارک گھر کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھنا۔ نکتہ: طواف اور اعتکاف چونکہ دو عمل جداگانہ ہیں، ایک دوسرے پر موقوف نہیں، اس لیے طواف اور اعتکاف کو بذریعہ واو عاطفہ ذکر فرمایا، اور رکوع اور سجود دونوں مل کر ایک عبادت ہیں، الگ الگ عبادت نہیں، اس لیے رکوع اور سجود کو بدون عطف ذکر فرمایا۔ یہ عربی کے قواعد کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو خدا نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ دعائے ابراہیم برائے حرم و ساکنان حرم۔ قال تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا إِلَىٰ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ربط: جب خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کا مکان تعظیم اور معبد ابراہیم ہونا بتلا چکے تو آئندہ اس شہر اور اس کے ساکنین کے حق میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ذکر فرماتے ہیں۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنانے کا پختہ ارادہ فرمایا تو یہ دعا کی کہ اے پروردگار اس لق و دق صحرا کو آباد شہر اور پر امن بنا دے، کیونکہ رسم حج کی بقا بدون شہر کی آبادی کے ممکن نہیں، اور شہر کی آبادی بدون امن کے باقی نہیں رہ سکتی۔ بدامنی سے شہر ویران ہو جاتا ہے، اور اس شہر کے ساکنین کو قسم قسم کے پھل اور میوے عطا فرما، اس لیے کہ ساکنان شہر کی آبادی رزق پر موقوف ہے، بغیر رزق کے کوئی باقی اور زندہ نہیں رہ سکتا، اور رزق کی درخواست میں ظالموں اور نافرمانوں کے لیے نہیں کرتا بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے رزق طلب کرتا ہوں جو شہر کے رہنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کو امامت پر قیاس مت کرو، امامت ایک دینی منصب ہے، ظالم اس کا مستحق اور اہل نہیں، اور رزق دنیاوی ایسی شے ہے جو عام ہے، میں رب العالمین ہوں، سب کا رازق ہوں، مومن کو بھی ثمرات سے یعنی پھلوں سے رزق دوں گا اور کافر کو بھی دنیا میں رزق دوں گا، اور چونکہ یہ کافر ہے اس لیے چند روز یعنی زندگی تک اس کو دنیاوی منافع سے خوب متمتع اور بہرہ مند کرتا رہوں گا، اور پھر اس کو لاچار اور بے بس بنا کر کشاں عذاب نار تک پہنچاؤں گا، اور بے شک دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے۔ دنیا میں کوئی مکان اگر ایک طرف سے برا ہوتا تو دوسری طرف سے اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دوزخ ایسا مکان ہے جو کسی اعتبار سے اچھا نہیں، ہر طرح سے برا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام برائے قبولیت خدمت تعمیر بیت اللہ۔ قال تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ إِلَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم خود اپنے ہاتھ سے اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی اس پر تعمیر کرتے تھے اور دیواریں چنتے جاتے تھے، اور اسی طرح اسماعیل بھی ان کے ساتھ بلند کرنے میں مشغول تھے، اور یہ دونوں بزرگ اس وقت نہایت عجز اور انکساری کے ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے فضل سے ہماری اس محنت اور خدمت کو قبول فرما۔ عجز اور انکساری یعنی بڑی ندامت کے ساتھ، بڑے سافٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ ان کے اندر کوئی تکبر یا ایسا نہیں تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت ہی بڑا کام ہے، یہ تو وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ عجز اور انکساری یعنی سافٹلی، ہاں ٹھیک ہے، اور اس محنت اور خدمت کو قبول فرما۔ تحقیقی تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، اور تو ہی ہماری نیت اور ہمارے ذوق و شوق کو جاننے والا ہے۔ محض اپنے لطف و عنایت سے اپنے عاشقان جانثار کی اس سعی کو مشکور فرما۔ فائدہ نمبر 1، قبول اور تقبل میں یہ فرق ہے کہ جو چیز لائق پذیرائی ہو وہاں لفظ قبول استعمال کرتے ہیں، اور جو چیز ناقص ہو اور قابل پذیرائی نہ ہو وہاں لفظ تقبل استعمال کرتے ہیں۔ پذیرائی یعنی جس چیز کا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چیز بالکل پرفیکٹ ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ تو جس چیز کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز پرفیکٹ ہے، اس کے لیے لفظ قبول استعمال کیا جاتا ہے، اور جس چیز کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی پرفیکٹ نہیں ہے حالانکہ میں نے بنا دیا ہے، تو اس کو قبول کرانے کے لیے لفظ تقبل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل سے بات آ رہی ہے، غور فرمائیں۔ اور جو چیز ناقص ہو اور قابل پذیرائی نہ ہو وہاں لفظ تقبل استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ لفظ تقبل باب تفاعل سے ہونے کی وجہ سے تکلف پر دلالت کرتا ہے، اور تکلف قبول اس بات کو مقتضی ہے کہ وہ چیز لائق قبول نہ ہو۔ بس اس مقام پر لفظ تقبل کا استعمال غایت عجز اور کمال تواضع پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ مقبول ہو، لیکن اگر تیرے لطف و عنایت اور فضل و رحمت سے قبول ہو جائے تو یہ تیرا محض جود و کرم ہے، گرچہ یہ حاضی نہ میرا قابل منظور ہے، پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی عمل قابل قبول بھی ہو تب بھی حق تعالیٰ کے ذمے اس کا قبول کرنا واجب نہیں، اس لیے کہ قبولیت کے لیے مستقل درخواست چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایسے عمل کا قبول کرنا اللہ کے ذمے واجب ہے۔ معتزلہ نے جب بندہ کے افعال اختیاریہ کو بندہ کا مخلوق اور مملوک قرار دیا تو خالق کے ذمے ان کا قبول کرنا اور ان پر ثواب دینا واجب گردانا، اور اپنی نادانی سے یہ نہ سمجھنا کہ اس واجب الوجود پر کسی کا وجوب نہیں چلتا اور نہ اس پر کسی کا حق ہے، اور خدا تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس پر کوئی شے لازم اور واجب کر سکے۔ فائدہ نمبر 2، جاننا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں وہی عبادت اور خدمت مقبول ہے کہ جس کے کرنے والا دل و جان سے قابل قبول نہ سمجھے اور کرنے والے کی نظر اپنے عمل پر نہ ہو بلکہ اس کے لطف اور فضل پر ہو۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، میں شارٹ میں سناتا ہوں۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ایسا معاملہ پیش آیا کہ دو صحابی رات میں نماز پڑھتے، نفل نمازیں پڑھتے، اور ہر 2 رکعت پر بیٹھتے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر استغفار پڑھتے اور گریہ و زاری کے ساتھ، یعنی رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ یا اللہ، ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ قبولیت کے لائق ہمیں نہیں لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی تو قبول فرما۔ تو وہ جتنی نمازیں پڑھتے ان کو ہر بار یہی محسوس ہوتا کہ ہم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے رات گزار دی اور فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان ہو گئی۔ تو قبولیت اسی چیز پر ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا، بھلے وہ آپ نے صحیح کیا، جس طرح سے اس کا کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے دل میں یہ رکھا کہ پتہ نہیں یہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، اور اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھا اور اس کو قبول کرانے کے لیے اللہ سے مانگا، استغفار پڑھا، دعا کیا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ مجھے مکمل یاد نہیں آ رہا، نہیں تو میں کمپلیٹ سناتا۔
آپ حضرات اگر اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔